السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب ایم ڈی، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی آج اس وقت احتجاج کر رہی ہوں ان تمام اقتصادی دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور پاکستان میں ایک ہیلتھی جمہوریت آنے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. میں ذکر کر رہی ہوں نواز زرداری کا، عمران کا، کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا الیکٹورل پروسیس جو ہے اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی. ہم لوگ پچھلے اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہی اقتصادی دہشت گرد جو ہیں بار بار اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے اوپر کیسز چلتے ہیں اور انہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ سزاؤں سے بچ کے یا وہ باہر بھاگ جاتے ہیں یا پھر وہ یہاں پر دوبارہ سے اپنی ایکویٹلز کرا کے دوبارہ سے الیکشن کمیشن کے تھرو ٹکٹیں لے کر پاکستان کی عوام کے نقلی مینڈیٹ سے پاکستان کی اسمبلیوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جس کو جب اس کا غلطیوں کا احساس دلایا جاتا ہے، جیسے عمران خان کو دلایا گیا، اور عمران خان کو جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا اور جب اس کی بیگم کی بتائی ہوئی کرپشن کے خلاف سوال اٹھائے گئے جو اس نے پنجاب میں کی تھی، تو ہم نے نوٹ کیا کہ اس نے پورے پاکستان کو آگ لگانے کی دھمکی دی. نہ صرف دی بلکہ پورے پاکستان کو آگ لگائی بھی. اور پاکستان کو آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ پاکستانیوں کے ہاتھوں GHQ پر حملہ کروایا. اگر یہ کام کسی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو ایسی پارٹی کو ہمیشہ کے لیے کالعدم کر دیا جاتا اور دوبارہ سے الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ کل کیا ہوا. عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں، جو بھی اس کے ممبرز ایفیلیٹس ہیں، انہوں نے جگہ جگہ جا کر نہ صرف الیکشن میں حصہ لیا بلکہ انہوں نے عوام کو ورغلایا ایک بار پھر پاکستان کی فوج کے خلاف، اور دوبارہ سے اسمبلی میں آنے کی کمر باندھ لی. اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، کیونکہ ایک دفعہ اگر ہم نے ایسے لوگوں کو اسمبلی میں آنے دیا جو ہمارے GHQ پر حملہ آور ہوئے ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہوئے ہیں، تو پھر یہ ایک نارمل روٹین بن جائے گی اور پھر روز پاکستان کے GHQ پر حملے ہوں گے اور پاکستان کی ڈیفنس کو کمزور بنایا جائے گا. آج اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا، اگر آج ہم نے پاکستان کے ان دہشت گردوں کو سخت سزا نہیں دی اور ان کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے بے دخل نہیں کیا، تو میں آپ کو آج ہی گارنٹی دیتی ہوں کہ پھر پاکستان میں GHQ پہ حملہ کرنا ہیروئزم بن جائے گا. اور یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے GHQ پر روز حملے ہوں، چاہے وہ عمران خان کرے، چاہے وہ زرداری کرے، چاہے وہ نواز کرے، تاکہ پاکستان کا GHQ کمزور ہو جائے، تاکہ پاکستان کی ڈیفنس کمزور ہو جائے اور وہ پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو غزہ بنا دیں. آج غزہ میں 27,000 معصوم لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں، تو وہ اس وجہ سے گئی ہیں کہ وہاں پہ GHQ نہیں تھا، وہاں پہ ISI نہیں تھی، وہاں پہ پاکستان آرمی نہیں تھی. آج اگر انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرنے سے گھبراتا ہے، اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کرنے سے گھبراتا ہے اور ہمیں غزہ میں کنورٹ نہیں کر سکتا، تو ان دونوں کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں ایک آہنی فورس ہمارے ملک کی فوج اور ہمارے ملک کی ایجنسیز جن میں ISI ہے وہ کھڑی ہیں. اور اگر ہم نے GHQ پر حملہ آور ہونے والے لوگوں کو ہیرو بنا کر دوبارہ سے اسمبلی میں ڈال دیا اور آنے دیا اور ان کو سزا نہیں دی جو کہ پاکستان کا آئین کے حساب سے ان کو دینی چاہیے، تو پھر یہ روز کا معاملہ ہو جائے گا. آپ یہ بات نوٹ کریں کہ نواز اور زرداری اتنے سالوں سے پاکستان کے خلاف معاشی دہشت گردی کرتے رہے، ان پہ کیسز چلتے رہے،
وہ جیل بھی گئے اور پھر ان کے کیسز بھی واپس ہو گئے، وہ جیل سے باہر آ گئے. انہوں نے سوئس بینکوں میں اپنا سارا پاکستان سے لوٹا ہوا سرمایہ جمع کروا دیا، خود عیاشی کرتے رہے، خود پاکستانیوں کا خون چوس کر، پاکستانیوں کا ستیہ ناش کر کے اپنی ایمپائرز بنا لی، اور اب پھر دوبارہ سے ہماری اسمبلیوں پر براجمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اقتصادی اور معاشی دہشت گرد نواز اور زرداری جیسے ہمیشہ ہر بار دودھ سے دھل کر دوبارہ سے اسمبلیوں میں براجمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا الیکشن کمیشن ان کو دودھ میں دھلا کر دوبارہ سے ہماری نظروں کے سامنے پوڈیمز پہ کھڑا کر دیتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان تینوں شارکس کے سامنے چھوٹی چھوٹی پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا؟ وہ لوگ جو کہ آنیسٹ ہیں، جو کہ ایماندار ہیں، جو کہ پرو اسٹیٹ ہیں، جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا پاکستان کی سیاست میں آنے کا؟ یہ انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہ را موساد CIA کا نیکسس ہے جو ہمارے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتا ہے. جس طرح سے امریکہ میں صرف 2 سیاسی جماعتیں ہر دفعہ حصہ لیتی ہیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز، اور دونوں انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ملی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں اسرائیل کے، اور غزہ میں جنگ بندی نہیں ہونے دے رہی. اسی طرح سے اب پاکستان میں بھی پاکستانیوں کے پاس ایک آپشن ہے دہشت گرد عمران خان کا، جس نے GHQ پہ حملہ کیا، جو کہ انتشاری ہے، انارکسٹ ہے، اور جس کی بیوی بشرا بی بی نے پنجاب میں اقتصادی دہشت گردی بھی کی ہے. اور دوسری طرف ہمیں آپشن دیا گیا ہے نواز اور زرداری کا، جو کہ دونوں اقتصادی دہشت گرد ہیں، جو کہ دونوں معاشی دہشت گرد ہیں، اور جو کہ دونوں جو ہے ہر دفعہ ہر الیکشن میں لانڈری میں دھل کر صاف ستھرے ہو کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم انہیں ووٹ دیں اور وہ دوبارہ سے ہماری اسمبلیوں میں آ جائیں. زرداری ایک بار پھر سے سندھ میں لیڈ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ وڈیروں کے قبضے میں ہے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت سندھ اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں PPP کے پاس ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سب سے زیادہ گھٹیا ہے؟ دنیا کے ٹاپ 5 موسٹ کرپٹ لیڈرز میں زرداری کا نام آتا ہے. دنیا کی انٹرنیشنل رینکنگز میں انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کرمنل زرداری ہے، لیکن پاکستان میں اس کو گلوریفائی کر کے ہر الیکشن میں ہمارے سامنے مسایہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہماری اسمبلیوں میں براجمان ہو کر سندھ پر ایک بادشاہ کی طرح حکومت کرتا ہے. کراچی میں چلے جائیں، DHA سے لے کر کلفٹن سے لے کر جگہ جگہ زرداری کی جاگیر ہے، زرداری کے پلازا ہیں. زرداری ہیز بیکم دا کنگ آف کراچی، زرداری ہیز بیکم دا کنگ آف سندھ. کیا یہ جمہوریت ہے کہ آپ اقتصادی دہشت گردوں کو بار بار اپنے اوپر مسلط کرائیں کیونکہ ہلری کلنٹن کو زرداری کنگ جو ہے وہ پسند ہے؟ یہ CIA انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ انٹرفیئر کروا کے ہمیشہ زرداری کو جتوا دیتے ہیں تاکہ ان کی پولیٹیکل لیوریج پاکستان میں رہے، تاکہ وہ اپنی مرضی کی بدماشیاں کروا سکیں پاکستانیوں کے خلاف. پاکستان کی آرمی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ رہیں، روز وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں، لیکن جب تک یہ اقتصادی دہشت گرد جو کہ فورن فنڈنگ پہ سندھ کے سارے وڈیروں کو خرید کر، پنجاب کے سارے جاگیرداروں کو خرید کر اسمبلیوں میں آتے رہیں گے، پاکستان کی اقتصادیت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی، پاکستانیوں کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے. آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے کسان کا کیا قصور ہے کہ وہ روز اپنا خون پسینہ بہا کر اتنی محنت کر کے 14 گھنٹے محنت کر کے 14 گھنٹے محنت کر کے اتنی دیر محنت کر کے
خون پسینے کی کمائی کر کے ہمارے ٹیبل پہ کھانا پہنچاتا ہے، لیکن سندھ کا حاری ہو یا صدر پنجاب کا کسان ہو، اس کو آج تک اپنا حق نہیں مل سکا۔ مزدوروں کی حالت دیکھ لیں، فیکٹری کے ورکرز کی حالتیں دیکھ لیں، تو وہ غریب جس طرح سے گزارا کر رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ زرداری اور نواز کی امپائرز بن گئی اقتصادی دہشت گردی کر کر کے، لیکن الیکشن کمیشن کی لانڈری مشین میں دھل کر یہ ہر سال ہر الیکشن میں آ کر ہمارے سر پہ براجمان کر دیے جاتے ہیں۔ میری پاکستان کی جوڈیشری سے درخواست ہے کہ ان اقتصادی دہشت گردوں نواز زرداری کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان کی آرگنائزیشن کو کالعدم قرار دیا جائے جب تک یہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ ہمیں واپس نہیں کرتے۔ نواز وہ شخص ہے جس نے بل کلنٹن کے ساتھ مل کر کارگل ہم نے جیت لیا تھا، وہ انڈیا کے حوالے کر دیا۔ نواز کے کارخانے انڈیا کے اندر موجود ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے خالصتان کے ہمارے بھائی لیڈرز کی لسٹ اٹھا کر انڈیا کو دے دی۔ یہ غدار بار بار الیکشن کمیشن کی لانڈری مشین میں دھل کر ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا، پاکستان کی اکانومی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آخر آپ کی اکانومی کیسے مضبوط ہوگی جب آپ کے یہ اقتصادی دہشت گرد آپ کے عوام کا خون چوسنا بند نہیں کریں گے؟ جب آپ کا خود کا الیکشن کمیشن جو کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ چلتا ہے، ان کے ساتھ مل کر ان کو دوبارہ ہمارے سر پہ براجمان کر دے، جب آپ کے اعلیٰ جسٹسز جن کی اپنے پولیٹیکل فیورٹس ہیں ان اقتصادی دہشت گردوں کو دودھ میں دھلا کر ایکویٹل پہ ایکویٹل دے کر دوبارہ سے اسمبلیوں میں آنے کا مینڈیٹ دینے کا اختیار دے دیں، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیسے بدلیں گے؟ ان کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جو ہماری ڈولفن پیاری پیاری سی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے پاس نہ فورن فنڈنگ ہے، نہ وہ بے ایمان ہے، نہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی حرام کا پیسہ ہے، وہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گی ان شارکس کا؟ اگر آپ پاکستان میں واقعی جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر اقتصادی دہشت گردی کو سیریسلی لیں اور اقتصادی دہشت گردوں کو جیلوں میں ڈالیں اور ان کی پارٹیوں کو ہمیشہ کے لیے کالعدم کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز لیگ کو کالعدم کیا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کالعدم کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بشرا بی بی اور بزدار کے تھرو پنجاب میں جو اقتصادی دہشت گردی کی اس کا حساب دیا جائے، اور جو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا اس کا حساب دیا جائے۔ اگر ہم اسی طرح سے زیروز کو ہیروز بنا کر اپنے سر پہ مسلط کرتے رہیں گے تو پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے، پاکستان کا مستقبل نہیں چینج ہوگا۔ میں آج تنہا اکیلے ایک عورت کھڑی ہوں، لیکن میرے ساتھ 25 کروڑ عوام ہیں جو کہ تنگ آ چکے ہیں اقتصادی دہشت گردوں کو بار بار اپنی اسمبلیوں میں دیکھ کر، اور انتشاری دہشت گرد عمران خان کو جی ایچ کیو پر حملہ کرتے دیکھ کر۔ وہ پرو اسٹیٹ ہیں، وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر آج ہماری فوج ہمارے لیے قربانی نہ دے اور اپنا لہو نہ بہائے تو اسرائیل 2 منٹ نہیں لگائے گا پاکستان کو غزہ بنانے میں، اور انڈیا 2 منٹ نہیں لگائے گا پاکستان کو سری نگر بنانے میں۔ میری پاکستان کی جوڈیشری سے درخواست ہے کہ اپنا فیورٹزم چھوڑ کر جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو اس کے حساب سے سزا دینی چاہیے جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے۔ امریکہ میں اگر عمران خان ملٹری ہیڈ کوارٹر کو اٹیک کرواتا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اس وقت جیل میں نہ صرف بیٹھا ہوتا، اس کی ساری پارٹی کالعدم ہو چکی ہوتی،
اور اس کے تمام ساتھی جو اس کے ساتھ اس گھناؤنے کام میں ملوث تھے سب کے سب جیل میں پہنچے ہوتے. امریکہ میں یا یورپ میں اگر نواز اور زرداری جیسے اقتصادی دہشت گرد کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے ایز دا موسٹ وانٹیڈ کرمنل ٹاپ کرپٹ لیڈرز آف دا ورلڈ، اگر وہ امریکہ اور یورپین پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کرتے تو ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈالا جا چکا ہوتا اور ان کو کبھی بھی دوبارہ سے موقع نہیں دیا جاتا الیکشن لڑنے کا. لیکن یہ صرف پاکستان کی الیکشن کمیشن ہے کہ آپ نے چاہے جتنا بڑا گناہ نہ کیا ہو، ظلم نہ کیا ہو، آپ نے چاہے جتنی بڑی دہشت گردی نہ کی ہو، ایک لانڈری مشین رکھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے اور پاکستان کی جوڈیشری نے کہ جس میں دھول کر یہ تمام اقتصادی دہشت گرد جس میں نواز، زرداری، MQM اور ان کے ساتھ عمران خان ہے، دھول کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے 25 کروڑ عوام کے سر پہ مسلط ہو جائیں اور ان کا خون چوسیں اور ان کے اثاثات کو باہر کی فورن ایجنسیز کو بیچ دیا جائے. عمران خان نے کشمیر کو بیچنے کی پوری کوشش کی. زرداری نے ایبٹ آباد پر اوباما سے حملہ کروایا. عزیر بلوچ کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. بے نظیر بھٹو نے خالصتان کے لیڈرز کی ہمارے بھائیوں کی لسٹ اٹھا کر انڈیا کو دے دی. یہ سب غداری کے زمرے میں آتا ہے لیکن ان کو کوئی سزا نہیں ملی. اور زرداری نے پاکستان کا جو پیسہ کھایا نہ اس کا حساب کیا گیا اور نہ اس سے لوٹا ہوا پیسہ برآمد ہوا اور سارے کیسز جو اس کے خلاف نیب نے کیے تھے وہ سب واپس لے لیے گئے. اسی طرح سے نواز جس نے پینما لیکس میں جو مشہور آف شور کمپنیز بنائی اور جو اس نے گھناؤنے کام کر کے اپنے سوئس بینکس بھرے، کوئی حساب کتاب نہیں. اس کو دوبارہ سے لانڈری مشین میں الیکشن کمیشن کی لانڈری مشین میں ڈال کر اس کو کلین چٹ دے کر دوبارہ سے پنجاب اس کے ہاتھ میں دیا جا چکا ہے تاکہ وہ پاکستان کے پنجاب کو لوٹے اور اپنی امپائر کو مزید بڑھائے. ہم جب تک ان اقتصادی دہشت گردوں اور سیاسی انتشاری دہشت گردوں کو اپنے سر پر مسلط کرواتے رہیں گے تب تک ہم پاکستان کے لیے کوئی پازیٹیوٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایماندار لیڈر آئے، پاکستان میں اچھے لوگ آئے سیاست میں، تو ہمیں ان شارکس کو، ان خطرناک قسم کے ڈاکو، لٹیرے، موالی لوگوں کو سیاست سے نکالنا پڑے گا. اور ان کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری ان کو ان کی سزائیں دے جو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ان کو دینی چاہیے. اتنا اربوں روپے کا قرضہ پاکستان کے نام پر لیا گیا زرداری اور نواز کے زمانے میں، کوئی حساب کتاب ہے اس کا؟ کدھر گیا وہ پیسہ؟ ان کے گھروں کے کتے بھی ہمارے غریبوں سے زیادہ اچھے طریقے سے پالے جاتے ہیں. ان کے گھروں کے کتوں کا کھانا بھی باہر سے آتا ہے اور ہمارے یہاں پہ بلوچستان کے بچے کو صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے. سندھ کے انٹیریئر سندھ کے ہاریوں کا حال جا کے دیکھ لو، بیگار پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے زرداری کے انڈر، کنگ زرداری کے انڈر ہو رہا ہے. عمران کی بیوی نے 3.5 سالوں میں اربوں روپے کی کرپشن کی. کیا حساب کتاب لیا گیا؟ وہ پیسے کدھر ہیں؟ نواز نے کرپشن کی، وہ پیسے کدھر ہیں؟ زرداری نے کرپشن کی، وہ پیسے کدھر ہیں؟ MQM نے کرپشن کی، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کل یہ سب کے سب دودھ میں دھل کر الیکشن کمیشن کی لانڈری مشین میں دھل کر دوبارہ سے ہمارے سر پر مسلط کیے جا چکے ہیں. ایک کے پاس پنجاب کا صوبہ ہے، ایک کے پاس سندھ کا صوبہ ہے، ایک کے پاس KPK کا صوبہ ہے،
ایک پشتونستان بنا دے گا، ایک سندھو دیش بنا دے گا، ایک پنجابستان بنا دے گا. بلوچستان کو تو ویسے ہی گریٹر بلوچستان بنانے کے لیے، سیپت کو تباہ کرنے کے لیے پہلے ہی فورن ایجنسیز کب سے لگی ہوئی ہے. پراکسی وار چل رہی ہے انڈیا اسرائیل کی. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا اچھی امید پاکستان کے لیے یہ الیکشن لے کر آیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس کے اندر ایماندار پاکستانی کو سیاست میں آنے کا حق نہیں دیا جاتا. جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ جھوٹ نہیں بولتی، جو کہ بے ایمانی نہیں کرتی، جو کہ فورن فنڈنگ نہیں لیتی، جو کہ اینٹی اسٹیٹ باتیں نہیں کرتی، ان کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. اور یہ تینوں شارکس، عمران خان، زرداری، نواز اور ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے سمندی ہمارے سر پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اگلے 5 سال کے لیے، تاکہ پاکستان کا کسان غریب سے غریب ترین ہو جائے. پاکستان کی انفلیشن 40% سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. کیا اس کو اب 60% پہ لے کے جانا ہے؟ اقتصادی دہشت گرد صرف اقتصادی دہشت گردی کر سکتا ہے. GHQ پہ حملہ آور ہو کر اپنے آپ کو ہیرو کہنے والا پاکستان کا غدار تھا، پاکستان کا غدار ہے، پاکستان کا غدار رہے گا. اس کو ہیرو مت بناؤ، اس کو اسمبلی میں مت آنے دو، ورنہ روز امریکہ، اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے GHQ پر حملہ کروائے گا. ہم نے اقتصادی دہشت گردوں کو برداشت کیا، آج اقتصادی دہشت گردی پاکستان کے الیکشن کو جیتنے میں کامیابی کی ضمانت بن چکی ہے. آج آپ GHQ کے اوپر حملہ کر کے دہشت گردی کرنے والے کو برداشت کرو گے اسمبلی میں، تو پھر روز GHQ پہ حملے ہوں گے، اور GHQ پہ حملہ کرنا ہی پاکستان کے الیکشن میں کامیابی کی ضمانت بنا دیا جائے گا. پاکستان تباہ ہو جائے گا جب GHQ تباہ ہو جائے گا. اس کو غزہ بنا دیں گے، اس کو سری نگر بنا دیں گے. اس لیے ہوش کے ناخن لے لو. اللہ حافظ.